اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، حضور کے ہمراہ کھڑے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں کہا وہاں پر گئے، اور دنیا میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ پورے کا پورا عرب ان کے زیر نگیں ہوا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین اور خلیفہ اول، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ۔ اور یہ وہ علاقہ کہ پورے عرب، بلکہ عرب کی سرحدوں سے بھی باہر نکل کے اسلام پھیل گیا اور اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی۔ اور پھر دیگر صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ رہے، وہ کسی علاقے کا کوئی گورنر بھی ہے، کوئی کسی علاقے کا عامل ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری، کوئی کسی کی کوئی ذمہ داری، اور اب لوگ ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، جس علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسلام کا یہ طریقہ کار ہے، ترہ امتیاز ہے، کہ اسلام نے کسی شخص کی بھی صلاحیت سے بڑھ کر اور اس کے اختیار سے بڑھ کر اس پر کوئی حکم نافذ نہیں کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی فرمایا گیا ہو کہ یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے طاقت ہے یا نہیں۔ تکلیف ما لا یطاق اس کو ہم کہتے ہیں، تکلیف ما لا یطاق اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا کہا جائے کہ نہیں وہ بھی کرنا ہی کرنا ہے، ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں دیا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، قیام کے ساتھ۔ قیام نہیں کر سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے رکوع اور سجدہ کر لیں۔ ایک شخص بیٹھ کے رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا بیٹھ کے اشارے سے پڑھ لیں۔ بیٹھا بھی نہیں جا سکتا تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ مطلب آپ اسلام کا کوئی بھی حکم آپ دیکھ لیں تو کسی جگہ پر بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تم نے کرنا ہی کرنا، نہیں۔ اسلام کا مزاج ہی یہ نہیں ہے، بلکہ وہی حکم دیا جاتا ہے جو انسان برداشت کر سکتا ہے اور جو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی 88 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے۔ میرے پاس آخری صفحہ ہے 10ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا مرحلہ، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کا وہ مشکل مرحلہ تھا۔ منافقین نے اپنے اپنے عذر پیش کیے اور جھوٹے بہانے بنائے اور غلط بیانی کی، اور کوشش کی کہ ہمیں جہاد میں نہ جانا پڑے، نہ مال خرچ کرنا پڑے، نہ جانی جہاد کرنا پڑے، اور ہم یعنی وہ سہولتیں بھی حاصل کریں جو مسلمان حاصل کر رہے ہیں، اور کسی طرح کی ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ایک طرف تو وہ تھے جو منافقت کے ساتھ اپنے طرز عمل پر اڑے ہوئے تھے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار تھے، مجاہدین اسلام تھے، کہ جو ایک حضور علیہ السلام کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا، پہلے بھی ذکر فرمایا، اب بھی فرمایا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے انعام کے اور اللہ کی رضا کے حقدار یہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اخلاص کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں حضور کے ساتھ، جو آپ کے ساتھی ہیں، حضور کے صحابی ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر انہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ وہ اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ مال بھی لے آتے ہیں جب جہاد کا موقع آتا ہے، اور حضور اعلان فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے اپنی جان بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرو، تو وہ خود بھی اپنے آپ کو بھی تیار کر لیتے ہیں، اور جو کچھ مال ان سے ہو سکتا ہے حضور کی خدمت میں لا کے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ساری کی ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں۔ یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں، اصل میں اللہ کی طرف سے
اللہ کے انعام اور اللہ کے اکرام اور اللہ کی رحمت و مہربانی کے حقدار یہ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اصل میں فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی کا قدم چومے گی جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے ایسی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی دنیا کی کامیابی بھی ان کے قدم چومے گی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، حضور کے ہمراہ کھڑے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں کہا وہاں پر گئے، اور دنیا میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ پورے کا پورا عرب ان کے زیر نگی ہوا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین اور خلیفہ اول، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ، اور یہ وہ علاقہ کہ پورے عرب، بلکہ عرب کی سرحدوں سے بھی باہر نکل کے اسلام پھیل گیا اور اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی۔ اور پھر دیگر صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ رہے، وہ کسی علاقے کا کوئی گورنر بھی ہے، کوئی کسی علاقے کا عامل ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری، کوئی کسی کی کوئی ذمہ داری، اور اب لوگ ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، جس علاقے میں چلے جاتے ہیں لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کے ساتھ جنگیں کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمراہ، حضور کے ہمراہ کھڑے رہے، حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور حضور ان کی زیارت کے لیے لوگ کشاں چلے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عزت بھی عطا فرمائی، یہ دنیا کی عزت تھی، اور اللہ نے جنت میں اس سے بھی زیادہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے کا وعدہ کیا اور تیار کر رکھی ہے جنت ان کے لیے۔ جنت پہلے سے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور پھر اس میں اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہوں گے، اور خالدین فیہا، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور معذرت پیش کرنے والے، عذر پیش کرنے والے دیہاتوں میں سے، من الاعراب دیہاتی، معذرین عذر کرنے والے آئے، جاء آئے، معذرون عذر پیش کرنے والے، من الاعراب ارد گرد دیہات سے، یعنی جو دیہاتی سے وہ آئے معذرت کرنے لگے، جناب نہیں جا سکتے، جناب مال ڈنگر مسئلہ ہے، پیچھے کیسے چھوڑ کے جائیں، ان کو چارہ بھی ڈالنا ہوتا ہے، وہ جی یہ مسئلہ ہے، وہ یہ مسئلہ ہے، مختلف عذر پیش کرنے کے لیے آئے، لیؤذن لهم، تاکہ ان کو اجازت مل جائے، وقعد الذین، اور بیٹھ رہے وہ لوگ، الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ باندھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھی ہم نہیں جائیں گے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، فرمایا ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی بعض تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حقیقتاً مسئلہ ہوتا ہے، عذر ہوتا ہے، حقیقتاً عذر ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسلام کا یہ طریقہ کار ہے، ترہ امتیاز ہے، کہ اسلام نے کسی شخص کی بھی صلاحیت سے بڑھ کر اور اس کے اختیار سے بڑھ کر اس پر کوئی حکم نافذ نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی فرمایا گیا ہو کہ یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے طاقت ہے یا نہیں۔ نہیں، تکلیف ما لا یطاق اس کو ہم کہتے ہیں، تکلیف ما لا یطاق اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا کہا جائے کہ نہیں وہ بھی کرنا ہی کرنا ہے، ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں دیا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، قیام کے ساتھ، قیام نہیں کر سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے رکوع اور سجدہ کر لیں۔ ایک شخص بیٹھ کے رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا بیٹھ کے اشارے سے پڑھ لیں، بیٹھا بھی نہیں جا سکتا تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ مطلب آپ اسلام کا کوئی بھی حکم آپ دیکھ لیں تو کسی جگہ پر بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تم نے کرنا ہی کرنا، نہیں، اسلام کا مزاج ہی یہ نہیں ہے، بلکہ وہی حکم دیا جاتا ہے جو انسان برداشت کر سکتا ہے اور جو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بالکل جو نہیں کر سکتے، لیکن جو وہ لوگ آگے ذکر آ رہا اگلی آیت مبارکہ میں جو اصل میں معذور ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن جو کافر ہے، منافق ہے
اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جھوٹے بہانے بناتے ہیں، اور مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہمارا مال بھی خرچ نہ ہو اور ہماری جان بھی خرچ نہ ہو اور ہم بچ جائیں اور جہاد میں نہ جائیں، تو اصل میں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے احوال جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیس علی الضعفاء، اور وہ کمزور لوگ، وعلی المرضى، اور جو مریض ہیں وہ ان پر، ولا علی الذین، اور وہ لوگ لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، جو خرچ کر سکے، یعنی خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد کی تیاری نہیں کر سکتے، اپنی سواری تیار نہیں کر سکتے، گھر میں خرچہ کو تھوڑا بہت دے کے جانا ہے وہ نہیں دے سکتے، چلے جائیں گے تو گھر والے بھوکے مریں گے، فاقوں مریں گے، ان کے پاس خرچہ بھی نہیں ہے، ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ان پر نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، کمزوروں پر اور جو مریض ہیں ان پر، اور وہ لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ ان پر نہیں ہے، کیا نہیں ہے، حرج نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جو کمزور ہیں، جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، واقعتاً معذور ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہ رہیں، اخلاص رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص رکھیں، دل کے ساتھ ان کی نیت خالص ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو، پھر ظاہری طور پر ان کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جہاد کے لیے جا سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ ان کو معاف فرما رہا ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور اسی طرح وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے خلاف بھی کوئی ایسا رستہ نہیں نکالا جائے گا جو ان کے لیے مشکل کا باعث بنے۔ واللہ غفور الرحیم، پر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن بخشے گا بھی اس کو، رحم بھی اس پر فرمائے گا جو اخلاص والے لوگ ہوں گے، اندر سے ایمان ان کا موجود ہے، اندر سے ٹھیک ہے، لیکن مجبوری ایسی ہے کہ اب وہ کچھ کر نہیں پاتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے گا، اللہ ان پر کرم فرمائے گا۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کریں، اور امت مسلمہ کو خاص طور پر آج کے اس دور میں اور فلسطین کی موجودہ صورتحال کے دور میں اپنے مال اور جان دونوں کے ساتھ اپنی اپنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مجبور ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے اور ان کے لیے آسانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔